جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، بتوفیق الہی ہم آداب زندگی کے عنوان سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری پچھلی گفتگو کا مرکزی خیال یہ تھا کہ عبادت تبھی مفید اور مؤثر ہے کہ ایک دفعہ اس کی ادائیگی کر کے پھر اسے اگلی ادائیگی تک سنبھالا جائے، محفوظ رکھا جائے، اور ہر اگلی عبادت پچھلی عبادت سے بلند تر درجے کی حامل ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اگر انسان کی زندگی کا مستقل حال بن جائے تو پھر انسان اس رفعت اور بلندی کو پا لیتا ہے جو مقصود عبادت ہے۔ آج ہم اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بنیادی بات سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین اصلاً تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جن میں سے ایک ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شے ہے یقین و اعتماد۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر یقین اور اعتماد میسر نہ ہو تو عقیدہ صرف ایک فلسفہ بن کر رہ جاتا ہے، وہ انسانی زندگی کے لیے ایک قوت محرکہ نہیں بنتا۔ عقیدہ وہ شے ہے کہ جس کے لیے انسان سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے، اپنی جان لٹا دیتا ہے، اپنا مال لٹا دیتا ہے، ہر شے کی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے عقیدے کی خاطر۔ تو عقیدہ یقین و اعتماد سے جنم لیتا ہے، گویا یقین اور اعتماد یہ بنیاد ہے۔ پھر دوسری شے ہے محبت و ادب، اور تیسری شے ہے خوف اور عمل۔ اس ترکیب میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ محبت و ادب اور خوف و عمل کی بجائے اس کو محبت و خوف اور ادب و عمل کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے، سیم چیز ہے۔ اب ترتیب یہ ہے ان تینوں میں کہ یقین و اعتماد سب سے پہلے ہوگا، سب سے پہلے، اس سے پھر آگے چیزیں پھوٹیں گی، اور اس ترتیب میں پھر اس یقین و اعتماد کے حصول کے لیے، یہ صرف میں اشارتاً ایک ایک جملے میں بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جو یقین و اعتماد ہے اس میں اس کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس میں رسالت مقدم ہے اور توحید مؤخر ہے۔ رسالت پر یقین، اعتماد یعنی ایمان یہ پہلے ہے، یہ قائم ہوگا تو رسول کے کہنے پر اللہ کو مانا جائے گا۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر جو اعتقاد اور یقین ہے یہ زبان رسالت پر اعتماد کے ذریعے آئے گا۔ جسے رسول پر اعتماد نہ ہو اس کا اللہ کو ماننا وہ عبث اور رائگاں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی وحی نازل نہیں کی، کوئی شے نازل نہیں کی، یعنی رسالت کا انکار کیا۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے میری ناقدری کی ہے، میری ناشکری کی ہے، اور میری اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو جو ایمان، یقین، اعتماد کی ترتیب ہے اس میں رسالت مقدم ہے اور توحید مؤخر ہے۔
اب توحید پر ایمان جب قائم ہو گیا تو جسے سب سے بڑا اپنا خالق، مالک، قادر اور معبود و مسجود اور الہ مان لیا تو پھر سب سے زیادہ ادب بھی اسی کا ہوگا۔ ادب حفظ مراتب کے اعتبار سے ہے، جو جتنا بڑا ہے آپ کے خیال میں، آپ کے نظریے میں اور آپ کے فکر میں، جو جتنا بڑا ہے اس کا ادب اتنا زیادہ ہوگا۔ عمومی زندگی میں بھی یہی اصول کار فرما ہے، چونکہ جب آپ نے اللہ کو اکبر یعنی سب سے بڑا مان لیا، یہ مان لیا کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، خالق و مالک ہے، رازق ہے، قادر مطلق ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ جب یہ مان لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر سب سے زیادہ ادب اسی کا ہے، اور ادب جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، انتہا کو اور غایت کو پا لیتا ہے اور سب سے بلند ترین مقام پر ادب پہنچتا ہے، تو ادب جب اس اعلیٰ ترین درجے پر پہنچتا ہے تو عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ادب کا یہ اعلیٰ ترین درجہ جو عبادت کا ہے وہ صرف اللہ کے لیے، چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی اعتبار سے بھی ذات، صفات، افعال، آثار کسی اعتبار سے کوئی شریک و شامل نہیں، اس لیے سب سے زیادہ ادب اس کا ہوگا، اور وہ جو ادب کا انتہائی درجہ ہے عبادت، وہ صرف اللہ کے لیے، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ تو جب ادب سب سے زیادہ اس کا اور عبادت اس کی ہے تو پھر اس سب سے بڑی ہستی کے سامنے جب ہم پیش ہوتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دھیان بھی سب سے زیادہ اسی پر رہے، اسی کی طرف رہے، توجہ اسی کی طرف رہے۔ دیکھیں، آپ جب کسی ایسی تقریب میں جاتے ہیں جہاں دنیاوی اعتبار سے بلند منصب لوگ ہوں، بلند منصب، یا آپ کی ان سے میٹنگ ہو، تو آپ ظاہر میں بھی بہت سارا اہتمام کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو ایوان صدر میں بلا لیا جائے، آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا لیا جائے کسی تقریب میں، تو آپ جانے سے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ اپنا ظاہری جو حلیہ، شکل و صورت، اپنا لباس، اپنی جو لک ہے اس کو بہتر بنا کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی استعداد بھر۔ پھر جب وہاں جاتے ہیں تو اس جگہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، آپ کے لیے کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، آپ ان کا خیال کرتے ہیں، اور پھر آپ کا دھیان بنیادی طور پر اس شخصیت ہی کی طرف ہوتا ہے جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، ہم اس سے ملاقات کے لیے جب اس کی بارگاہ میں آئیں تو ہم اہتمام نہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے لباس کوئی اچھا نہیں پہنا ہوا تھا، نماز کے لیے آیا تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس اس سے اچھے لباس کی استطاعت نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل و احسان ہے، اسے کہیں اچھا پہن سکتا ہوں۔ فرمایا جو اللہ نے دیا ہے اسے سینت کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی نعمتیں تمہارے وجود پر ظاہر بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، اس میں دو پہلوؤں کو مد نظر رکھ لیں۔ کوئی آدمی ہے مزدوری کر رہا ہے صبح سے شام تک، اس کا ایک لباس، ایک حلیہ، وضاقتہ، اس مزدوری میں انوالومنٹ کی وجہ سے وہ اس طرح بہت سارا اہتمام نہیں کر سکتا، ہر نماز کے لیے لباس نہیں بدل سکتا، ہر لباس کے لیے اس طرح تیار ہو کے نہیں آ سکتا جس طرح شادی بیاہ میں یا کسی بڑی میٹنگ میں جاتے ہیں، اس کے لیے استثناء ہے، اس کا وہی مزدوری والا لباس اور مزدوری والا حلیہ اللہ کو بہت سارے اعلیٰ لباسوں سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہاتھ سے کمائی کرنے والے الکاسب حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، وہ استثناء ہے، اس کے لیے الگ بات۔ پھر دوسرا پہلو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ کا وہ اچھا لباس سے مراد قیمتی لباس نہیں ہے، صاف ستھرا لباس ہے۔ معاشرے میں جس طرح کے لباس کو آپ
اپنی نقل و حمل کے دوران، ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کے دوران، ملاقات کے دوران آپ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کا لباس ہو، وہ بہت قیمتی ہونا تقاضا نہیں ہے، مگر صاف ستھرا دھلا ہوا اچھے طریقے سے جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہو۔ یہ رب سے ملاقات کے لیے جانے کے آداب ہیں۔ اس سے ملاقات، پھر اس سے ملاقات کے لیے جب چلے ہیں تو دل، ذہن، فکر و خیال، اس پر بھی کوئی شے آپ کے اوپر طاری ہو، ہمارے اوپر، کہ ہم رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت آقا علیہ السلام جب اذان سنتے، اذان، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رنگ، آپ کا چہرہ اقدس زرد ہو جاتا۔ بسا اوقات نماز کی طرف چلتے ہوئے آقا علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا بھی معاملہ یہ تھا، لوگ دیکھتے جب نماز کے لیے چلتے ہیں تو جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا اس رب کائنات جو ہر شے کا خالق و مالک ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے، تو اس سے ملاقات، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال جسم پر لرزہ طاری کر دیتا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے دیتا ہے، ہمیں اجازت عطا کر دیتا ہے، سعادت عطا کر دیتا ہے۔ سو جب نماز کے لیے چلا جائے تو مقدور بھر کوشش کی جائے کہ اچھے حال میں اور اچھے خیال میں آیا جائے۔ اگر ہم نماز کے لیے بھی آتے ہوئے اس طرف دھیان نہیں جاتا جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور ادھر ادھر کی بہت ساری چیزیں ذہن سے لے کر ہمارے حال تک پر وارد ہوتی ہیں، تو گویا ہم نے اس کے آداب کا مناسب اہتمام نہیں کیا اور اس کا خیال نہیں رکھا۔ جب آپ کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ وقت کا بھی بہت سارا خیال رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ سارے خیال اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہوئے کہیں بدرجہ اولا ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ اب جب ادھر آئے اور نماز اس کے ادب کا نام ہے، تو ذرا دیکھیے، آپ نماز میں داخل ہوئے تو پہلا عمل ہے تکبیر تحریمہ، جسے آپ تکبیر اولا بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ اب سے تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ حرمت سے، حرام سے ہے، تحریم سے ہے تکبیر تحریمہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں رب کے ساتھ ملاقات کے لیے کھڑا ہونے لگا ہوں، رب کے ساتھ گفت و شنید کے لیے کھڑا ہونے لگا ہوں، بات کرنے کے لیے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ اب ساری چیزیں مجھ پر حرام ہو گئی ہیں، ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں جو اصلاً حلال تھی، کھانا پینا حلال تھا، سلام کرنا حلال تھا، اور سلام کا جواب دینا حلال اور واجب تھا، وہ ساری چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تکبیر تحریمہ کے ذریعے یہ ساری حلال چیزیں حرام ہوئی ہیں، اور پھر اگر نماز میں داخل ہو کر حرام خیال ذہنوں میں آتے رہیں اور ادھر ادھر بھٹکتا رہے انسان، اور اس کے ذہن میں زمانے بھر کے سارے تفکرات سے لے کر خیالات تک وارد ہوتے رہیں، بس ایک مولا کا خیال نہ ہو، باقی سارے خیال آتے رہیں، تو پھر نماز کاہے کی ہوئی؟ پھر نماز کیا ہے؟ نماز اس غائط درجے کے ادب کا اظہار ہے جس کے برابر کوئی اور ادب نہ ہو سکے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ جب کہی تو اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سارا ادب ہے، ادب۔ آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ غلامی کی علامت ہے، غلامی کی، اور غلامی ہی عبدیت ہے، غلامی ہی بندگی ہے۔ عربی میں جو غلام ہوتے تھے، غلام، انہیں عبد بھی کہا جاتا تھا، عبد و فلان، فلاں کا عبد یعنی فلاں کا غلام۔ تو آپ غلامی کی حالت میں کھڑے ہو گئے، اور جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کا اپنا خیال نہیں ہوتا، دھیان نہیں ہوتا۔ غلام حقیقت میں وہی ہے جو مالک اور آقا کے اشاروں پر چلے اور اس کی منشا کو سمجھے اور اس پر عمل درآمد کرے۔ تو پہلی صورت تھی قیام، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، غلامی کی شکل تھی۔ پھر آپ اپنی کمر کو جھکا کر، بینڈ کر کے حالت رکوع میں چلے گئے، گویا اور زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ یہ بھی ادب ہے۔ حتیٰ کہ آپ پھر اس کے بعد اس طرح زمین پر گر گئے
کہ آپ کے ہاتھ زمین پر تھے، گھٹنے زمین پر تھے، آپ کی ناک زمین پر رکھی تھی، آپ کا ماتھا زمین پر رکھا تھا، یہ سب جو عزت کی علامات ہیں سب زمین پر پڑی ہیں۔ یہ گویا تذلل، انکساری، عاجزی اور نفی ذات کی انتہا ہے۔ یہ گویا میں اپنے ہونے کی نفی ہے، اپنی ذات کا انکار ہے۔ تو اگر سجدے میں جا کر بھی میں نہیں مری، اگر سجدے میں جا کر انا پرستی ختم نہ ہوئی، اگر سجدے میں جا کر بھی 4 ٹکوں کا تکبر دل سے نہ نکلا، اگر سجدے میں سر رکھ کر بھی آپ کو اپنی شہرت، ناموری، اختیار، اقتدار، سلطنت، اگر اس کا کیڑا اندر سے نہیں نکلا تو آپ نے نماز اور سجدے سے کچھ نہ پایا۔ سجدہ تو اس حالت کا نام تھا کہ آپ نے اپنا آپ مٹا ہی دیا، میں ختم ہو گئی ہے۔ میں ختم ہوتی ہے تو وہاں سے اس کے قرب کا سفر شروع ہوتا۔ عاشق اور محب کو میں سے غرض ہی نہیں ہوتی، اسے صرف اپنے محبوب کی رضا سے غرض ہوتی ہے، وہ اس کو تکتا ہے۔ سو اب جب سجدے سے اٹھے تو اب آخری رکن اور آخری حالت ہے نماز کی، وہ اب قعدے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنا دامن پھیلا دیا، بچھا دیا، دوزانو بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ گھٹنوں پر یہ گویا سوالی ہونے کی علامت ہے۔ سوالی، آپ منگتے بن گئے، فقیر بن گئے، بھکاری بن گئے اس کی بارگاہ میں جس سے بڑا داتا کوئی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جس سے بڑا موتی کوئی نہیں ہے، جس سے بڑا سخی کوئی نہیں، جس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ اگر اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر سوالی ہو کر بھی اگر پھر اندر سے اپنے ہونے اور اپنی ملکیت اور اپنی جائیداد وراثت اور اپنے مال و متاع کا خیال نہ نکلا اور بندہ نفس کے اعتبار سے خدا کی بارگاہ میں بھکاری اور سوالی نہ بنا تو گویا مقصود نماز میں سے کچھ نہ پایا۔ تو یہ نماز اللہ کے ادب کی ادائیگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب ایک بڑی اہم اور میں امید کرتا ہوں کہ بڑی عام فہم سی بات ہے، سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں آج ہم جس دور میں سائنٹیفک دور میں رہ رہے ہیں، آپ مختلف طرح کی ڈیوائسز استعمال، فون ہر کسی کے پاس ہے، فون، اور آج کل میرا خیال ہے ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہی ہے۔ وہ پرانا دور گیا جس میں صرف ایک سم ڈلتی تھی اور کال کا کام ہوتا تھا۔ اب سمارٹ فون ہے ہر ایک کے پاس، پھر اس میں ساتھ اضافی میموری کارڈز ڈلتے ہیں۔ جب آپ کا فون ہے یا آپ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اس میں جب آپ یہ میموری کارڈ ڈالتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کو ریڈ کرتا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اس میں کوئی چیز اور پیسٹ کرنا چاہیں، کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اتنی سپیس ہے یا نہیں ہے۔ سپیس نہ ہو آپ کی اس میموری کارڈ میں یا آپ کے ڈیوائس میں تو وہ آپ کو واپس انفارم کرتا ہے کہ سپیس کم ہے، پہلے کچھ چیزیں وہ اس میں سے ڈیلیٹ کی جائیں۔ اس کے لیے پھر آپ توجہ کرتے ہیں کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ رکھ لی جائیں، کون سی کم امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، سپیس بناتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو توجہ دھیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جبکہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ایک آٹو مشین کی طرح چل رہے ہیں، آٹو مشین کی طرح۔ تکبیر تحریمہ ہوئی، اللہ اکبر، اور وہاں سے لے کر سلام تک سب کچھ ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ اس میں ہمارا دھیان، ہمارا خیال، ہم نے کس شے کو رکھنا ہے، کس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسے ایک کھلونا ہوتا ہے، کھلونا، اس میں سیل ڈال کر آپ اسے آن کر دیتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے جب تک اس کے سیل نہیں ختم ہوتے، پھر نئے سیل ڈال لیتے ہیں۔ آپ اگر جہاز میں سفر کریں تو بعض اوقات پائلٹ جہاز کو آٹو پہ لگا کے تو اپنے مسافروں سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، جہاز آٹو میں، بس جس طرح یہ آٹو پر لگے ہوئے کھلونے چل رہے ہیں ایسے ہماری نماز کا حال ہے۔ ایسے نماز مومن کی معراج تھی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ادھر سر سجدے میں جائے تو ادھر انسان کا باطن
اس کا قلب، اس کی روح وہ اس کے حریم ناز میں پہنچ جائے، اس پر پردے اٹھ جائیں، اس کے لیے فاصلے مٹ جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں اور اسے رب کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے لازم پھر ادھر سے جو کچھ آتا ہے اس کو ریسیو کر کے اپنے قلب و باطن میں سیو کیا جائے، محفوظ کیا جائے۔ مگر ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالات میں تو سپیس اتنی بچی ہی نہیں کہ ادھر سے آنے والے کسی میسج کو ہم ریڈ کر سکیں اور اسے سیو کر سکیں۔ اس کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ اس کے لیے دکانداریاں ہیں، ملازمتیں ہیں، تجارتیں ہیں، دنیا کے گورکھ دھندے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کس سے چھیننا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح ہماری زندگی میں اور اتنی کثرت کے ساتھ در آئی ہیں کہ ادھر کا خیال بھی کہیں جگہ نہیں پاتا ہے، اس کے لیے سپیس نہیں بچی ہے، اور ہم ایک بے لذت مشقت کر کے اٹھ جاتے ہیں، بے لذت۔ ہر چند کہ نماز پڑھنا فرض ہے، کیفیت اور لذت وہ لازم نہیں ہر ایک کے لیے، حسب حال لازم نہیں ہے، یہ بات درست ہے، مگر مقصود وہی ہے۔ جس طرح بے لذت گناہ اس سے شرمندگی ہوتی ہے، بے لذت عبادت بھی باعث ندامت ہوتی ہے۔ جب تک اس میں لذت نہ آئے اس وقت تک عبادت اپنے مقصود کو نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو کم ہے ایسا۔ آپ عرب میں چلے جائیں اور عرب ممالک میں چلے جائیں، بلاد عرب میں چلے جائیں، وہاں اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہر 2 ارکان نماز کے درمیان وقفہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا رکوع سے اٹھے آپ چلے جائیں، جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے ہیں حرمین شریفین، تو وہ دیکھیں گے کہ رکوع سے اٹھے جب اور کھڑے ہوئے تو وہ ہمارے یہاں کی نسبت بہت زیادہ وقت کھڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ وقت۔ پھر سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے سر اٹھایا، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے زیادہ دیر وہ ٹھہرتے ہیں۔ اس میں کچھ دعائیں ہیں، کچھ کلمات ہیں جو ہمارے ہاں اس کا کسی کو تصور نہیں ہے۔ بولیے ہے کسی کو پتہ کہ رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد کے سوا بھی کچھ ہے، 2 سجدوں کے درمیان بھی کچھ ہے؟ یہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ پختہ اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ ہمارا اس طرف ہم نے چونکہ اسے میں نے بتایا ایک مشین کی طرح ادا کرنا ہے، مشین کی طرح ان ہر جگہوں پر کلمات ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، سجدوں میں دعائیں ہیں، سجدوں میں دعائیں ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور مخصوص حالات میں نمازوں کے ساتھ نمازوں کے اندر کئی چیزیں شامل کی جاتی ہیں، کہیں پر قنوت نازلہ شامل کی جاتی ہے اور دعائیں ہیں جو اس میں شامل کی جاتی ہیں۔ اس سے آدمی کا انہماک بڑھتا ہے، اس سے انسان کا اس طرف جو توجہ کا عالم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ مگر ہم نے نماز اور پورا دین صرف ثواب کے لیے رکھا ہے، صرف ثواب کے لیے۔ یاد رکھ لیجئے کہ نماز صرف ثواب نہیں ہے، اس میں سواد بھی ہے، سواد سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی ذائقہ، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ جو کھانا پکا ہے اس کا سواد زیادہ ہے، ذائقہ زیادہ ہے۔ تو نماز اور دین اس میں ایک لذت ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک سواد ہے۔ نماز دین ایک نشہ ہے، ایک طرب و کیف کا عالم ہے، ایک بے خودی کی کیفیت ہے جس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ وہ جو سواد ہے اسی کو لذت آشنائی کہتے ہیں۔ جسے نماز کا سواد مل جاتا ہے وہ پھر جب پلٹ کر جاتا ہے اگلی نماز کے لیے بے چین رہتا ہے۔ جس طرح نشہ کرنے والا جب ایک دفعہ اسے نشہ ملتا ہے تو وہ اگلے نشے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اس لیے جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو پہلا مرحلہ یہ تھا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لوگوں نماز کے قریب نہ آنا اگر یہ دنیاوی نشہ کیا ہوا ہے۔ گویا
اللہ رب العزت نے اس مرحلے پر متوجہ کیا، لوگوں ایک طرف نماز کا نشہ ہے، ایک طرف شراب کا نشہ ہے، اب تمہارے لیے دو میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے، جسے شراب کا نشہ عزیز ہو وہ ہماری نماز کے نشے کے قریب نہ آئے، اور جسے نماز نے اتنا نشہ دیا ہو کہ وہ دوسرے نشوں پر حاوی ہو گیا ہو تو دوسرے نشے کو لات مارے پھر نماز کے نشے کی طرف آئے۔ آج دین وہ نشہ نہ رہا، وہ سواد نہ رہا، وہ ذائقہ نہ رہا، دین کو مولوی نے جھگڑا بنا دیا، دین کو مولوی نے فقط فتنہ بنا دیا، فقط ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ دین نشہ تھا، دین لذت تھی، دین کیفیت تھی، دین حلاوت تھی، دین اندر کے حال کا رب کے ساتھ اس طرح جڑ جانا تھا کہ پھر سر سے پاؤں تک وجود کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ تکلیف کیسے محسوس؟ آپ کے احساسات ہوتے ہیں، آپ کے سینسز ہوتے ہیں، آپ کو انستھیزیا دے دیا جاتا ہے، سینسز ختم ہو جاتے ہیں، آپ زندہ تو ہوتے ہیں، آپ کا پورا جسم کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس انستھیزیا کے ذریعے سینسز ختم کر دیے جاتے ہیں، سینسز۔ تو اگر دین ایک نشہ بن کر طاری ہو تو پھر دنیاوی تکالیف، درد، مصائب و آلام وہ تکلیف نہیں دیتے، یہ وہ لذت آشنائی ہے جس کے لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ ہمیں وہ لذت آشنائی عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنے تعلق کے نشے میں بدل دے جو ہر نشہ ہم سے بھلا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔